میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالی اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشی دے گا۔ اللہ تعالی زندگی کے سب سے زیادہ ناامید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، عرش سے فرش تک وہی بہترین ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہو، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا تو اس نے آپ کو دیکھا، اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے، اس نے آپ کی دعائیں سنی ہی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو۔ جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تاکہ جب آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے، اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ میرے خیال میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم زندگی میں جن مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہمارے جو ارادے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے، کیونکہ وہ سب جاننے والا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ مضبوط رہیں اور اس حقیقت کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کی زندگی کے بدترین دور سے کھینچ کر لے آئے گا۔ وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل نہیں لیتی مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، الیقین کہلاتا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نہیں سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم بس یقین رکھ کر تو دیکھو۔
جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے کوئی پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کی ہوتے ہیں، اور پتہ ہے شرمندہ نہیں کرے گا۔ گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گرنے دے گا نہیں، تسلی دے گا، سہارا دے گا۔ جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا، ویسی جیسی تم پاؤ گے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے نا، تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں دھتکارنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنی در کا پتہ نہ بتاتا۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین لینے نہیں دیتی۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں، دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ طلب نہیں بدل رہا۔ کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائے گی۔